السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی ڈس ہارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اگر آپ کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ دیکھیں، زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ہماری عادات، ہمارا سیکھنا کچھ نہ کچھ لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے رویے بنتے ہیں، جو ہماری سوچ اور فکر بنتی ہے، اس کے پیچھے ہمارا گزرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کی ویسی سوچ بن جاتی ہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ ویسی سوچ آپ کی بن جائے گی۔ تو جب آپ کسی کو ڈس ہارٹ کریں گے، کسی کو کہیں گے کہ تم کام نہیں کر سکتے، نااہل ہو، کاہل ہو، سست ہو، تو تم گھٹیا انسان ہو، یا ناکامی زیادہ اجاگر کرو گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بندہ اپنی زندگی کا ایک حسین وقت ضائع کر دے گا۔ کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ شاید کلاس 4 تھی، چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، تو اپنے محلے کی مسجد جامع مسجد انوار مصطفیٰ میں میرا دل کیا کہ میں نعت رسول مقبول پڑھوں۔ تو میں نے اپنے استاذ محترم جناب مولوی نذیر صاحب آپ سے اجازت لی، تو اسپیکر پہ جا کر یا مائک کے قریب جا کر میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ دوستانہ ماحول جہاں پہ ہم اکٹھے پڑھ رہے تھے، اسی مسجد کے وہ سارے طالب علم، تو ایک بچہ بیچ میں آ کر باہر سے بھاگتا ہوا آیا، کیونکہ اس وقت چھٹی ہو چکی تھی، سارے چلے گئے تھے، ہم چند دوست پیچھے رہ گئے تھے، گھر سب بھی چلے گئے۔ تو ہوا یہ کہ وہ بچہ آ کر کہتا ہے، اشتیاق بھائی تو نعت پہ پڑھ دے ہو کہ فوتگی دا اعلان پہ کر دے ہو۔ باہر آ کے ویکو ہاں لوکی اکٹھے ہوئے نے، کس لیے؟ آپس میں دوستانہ ماحول میں۔ ماشاءاللہ تھوڑی ایڈی سریلی آواز آئی اس تو اچھا، یعنی کہ اس نے میری آواز پر اس طریقے سے طنز کیا کہ لوگوں نے باقاعدہ طور پر جیسے آ کر اس سے سوال کیے ہیں، اور اتنے اطمینان سے اس نے یہ باتیں کی کہ اشتیاق بھائی تو اندر آئے تو باہر دریڑا دوں تروں میرے کو پوچھے اندر سپیکر تے کیڑا چھڈے آ جے۔ یعنی کہ یہ اس کا لہجہ تھا۔ تو اس کا نقصان دیکھیں کہ اس رویے کی وجہ سے میں اپنے دل میں یہ سوچیں شاید یار میں نے کوئی غلطی اس طرح کی ہوگی، میرے الفاظ درست نہیں ہوں گے، تو وہ ایک خوف سا مائک کا میرے آگے آ گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگلے تقریباً 10 سال تک میں نے بارہا دفعہ نعت پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ خوف دل میں نہ کسی طرف جانے دے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، تو میری ایک عادت تھی جب بھی اکیڈمی ہو یا اسکول میں تو میں بچوں سے تلاوت اور نعت سنتا ہوں اکثر۔ تو میں نے وہ ایک بچے کو بولا کہ بیٹا نعت سناؤ، اس نے سنائی، کہتا سر جی آج آپ بھی سنائیں۔ میں پریشان، میں نعت کیسے پڑھوں، اللہ معاف کرے۔ تو اس نے آگے سے مجھے ایک دلاسا دیا، میرے اسٹوڈنٹ نے، سر جی ہم نے تو آپ کے کہنے پر سنائی، اب آپ بھی ہمارے کہنے پر سنائیں۔ تو پھر وہاں پہ میں نے کوشش کی، ایسے ہی پھر سٹاف میں تھوڑا سا وقت اور گزرا، اسکول میں آئے تو سٹاف ممبر سے بھی یہی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی اصرار کر لیا سر جی آپ بھی اسمبلی میں آ کر نعت پڑھا کریں، آپ روزانہ ہمیں جو کہتے ہیں تو آپ بھی ایک دن آیا کریں، ویک میں ایک دفعہ۔ تو بات ان کی 100% درست تھی۔
تو پھر ایک دفعہ ہم نے اکٹھے بیٹھے ہوئے یہ ساری بات ڈسکس کی کہ اس وجہ سے جو اس دن کا خوف بیٹھا ہوا ہے میں نہیں یہ کر پا رہا. تو ایک میں نے دلاسا دی کہ بھائی نعت ہے، کون سا آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کا ذات کا کرم ہے کہ کسی کو موقع دے دے. بہرحال اس دن پھر میں نے دوبارہ سے ارادہ تن کھڑا ہوا اور الحمدللہ دوبارہ سے میں نے نعت پڑھنا شروع کیا. تو بات کرنے کا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند الفاظ، ایک ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ اثر رکھتا ہے، اس کی لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے. تو جس طرح کی تاثیر ہوگی اس طرح کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا ہم نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کتنے لوگوں کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں؟ ہمارے الفاظ کتنی نا امیدی معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. اس لیے ہم نے کبھی بھی، چاہے ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا معاشرے میں ہمارے دوست احباب ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، نا امیدی نہیں دلانی، یہ نہیں کہنا کہ آپ نے جو کیا وہ غلط کیا ہے. اگر اس نے وہ کام درست نہیں بھی کیا تو اس کو ایک ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ وہ سمجھے کہ جو میں نے کیا ہے اس میں مجھے مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح کا انداز بھی تنقیدی انداز میں ہوتا ہے. ہماری اصلاح برائے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح برائے تنقید ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ العزیز مل کر اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے میں کبھی بھی کسی کے متعلق ایسے الفاظ نہیں بولنے جس سے وہ نا امید ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے بڑی مشکل سے کوئی نظام بنایا ہو، کوئی دکان بنائی ہو، کوئی کاروبار کیا ہو، کسی کلاس میں داخلہ لیا ہو، کوئی کمپیوٹر کا کورس شروع کیا ہو، کوئی آن لائن جاب شروع کی ہو، کوئی کام سیکھنا شروع کیا ہو، کسی ورکشاپ میں انٹر ہوا ہو، تو آپ نے فوراً جا فرض کیا ایک بچہ ہے، اس کے والدین اس کی عادات، اس کی اسکلز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل مائنڈ کا ہے، اس کو کسی میکینیکل فیلڈ میں جو ہے نا بھیج دیتے ہیں. فرض کیا ایک بچہ گاڑیوں کا کام سیکھنے کے لیے چلا جاتا ورکشاپ میں، تو آپ دوسرا دو یار اے کہڑا کام ہے، کالا کام، یہ کوئی فائدہ ہے ہوں تو کونی اُلے ہی کو نہیں رہا چون فائدہ ہی کو نہیں. وہ آپ کے الفاظ جو ہیں اس کو ذہنی طور پر منتشر کر دیں گے. وہ بیچارہ ادھر ورکشاپ میں اپنے استاد کے پاس کام تو مستری صاحب کے پاس سیکھ رہا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر ادھر نہیں رہے گا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایک اچھا کاریگر نہیں بن سکے گا اور وہ بندہ ضائع ہو جائے گا. اور اگر یہی آپ اس کو جا کر یہ سپورٹ کریں، بیٹا ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہے، کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس میں مہارت حاصل کر کے بڑا نام کمایا ہے، تو آپ کی یہ الفاظ اس کو جو ہے اتنا مضبوط کر سکتے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہم نے معاشرے میں نا امیدی کو مٹانا ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ تو اتنا کہہ لیں کہ یقین والا ہے کہ ہم آگ کے اوپر بھی چل جاتے ہیں، ہم پانی میں بھی بغیر ساز و سامان کے اتر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے. اور اگر ہم قدم رکھیں تو آگے سے ہمیں پتہ چلے کہ ادھر تو موت ہے، یقین کی کمی آ جائے، شک آ جائے، تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے یقین کے ساتھ سفر شروع کریں اور ڈیگریڈ کرنا چھوڑیں، حوصلے بڑھائیں اور دوسروں کے حوصلوں کو بھی بلند کریں، دوسروں کو جگہ دیں اپنے دلوں میں اور اپنے معاشرے میں کہ وہ سروائیو کر سکیں. والسلام.